السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مستقل ماہ محرم کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اس سے پہلے بھی کچھ بیانات عرض کیے گئے، کچھ باتیں عرض کی گئی، الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کو سنا بھی۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے، جو اس مہینے کے اہم کڑی ہے، اور دو کام ہمیں وہ کرنا ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے، عمل کرنے کی اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ہے دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کرے، فائدہ اٹھائے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو یوم عاشوراء، جس کو محرم کا دن کہتے ہیں، 10 محرم کہتے ہیں، جو بہت برکت والا دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے۔ اللہ ہمیں اس کی عظمت سمجھائے کہ ایسے ایسے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے، بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور جو ہے اس کی فضیلت ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ تو اس دن کے اندر جو ہمیں دو کام کرنے ہیں، جو ہمیں بڑوں کی طرف سے ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، علماء کرام نے جو ہم تک پہنچایا، تو اس کے اندر دو کام میں سے ایک کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، جو بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے اپنے اندر، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اگر آسانی کے ساتھ میں ہم رکھ سکتے ہیں تو ہم اس کے رکھنے کا اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی رکھانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ میں فرمایا کہ ایک روزہ یہ یہود کی مشابہت ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ روزہ کب آ رہا ہے؟ یہ اگست کے جو مہینہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے انگلش کے حساب سے، اگست کا مہینہ، تو اس کے حساب سے 19-20 کا روزہ رکھنا ہے، یا تو پھر 20-21 کا روزہ رکھنا ہے۔ 19 کو 9 محرم ہے اور 20 کو جو ہے یہ 10 محرم ہے۔ تو اب ہمیں 19-20 کا روزہ رکھنا ہے یا پھر 20-21 کا روزہ رکھنا ہے، یہ ہمیں ایک کام کرنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرمایا کہ آئندہ 1 سال کے اور گزشتہ جو سال گزر گیا اس کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ پہلا عمل ہے۔ اور جو ہے آسانی کے ساتھ میں، جیسے کہ ابھی کے ٹھنڈی کے دن چل رہے، دن چھوٹے ہیں، آسانی کے ساتھ میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی کوشش کرے۔ یہ روزہ جو ہے مستحب ہے۔ جس کو اگر ہارڈ ورک ہے، کام وغیرہ زیادہ ہے، جس سے مشکل سے نہیں ہو رہا، جس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو نہ رکھے، تو ایسے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے لیے عار دلانا بھی غلط بات ہے کہ تو نے جو ہے روزہ رکھا نہیں اور ایسا کیا نہیں، یہ مستحب روزہ ہے۔ یہ ایک عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت کرنا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کرنا ہے، بڑھوتری کرنا ہے، کہ جیسے کہ جو ہے ہم روز جو ہے دال چاول وغیرہ کچھ کھا رہے، سبزی وغیرہ کھا رہے، تو اس دن جو ہے ہمیں گوشت کے اندر گوشت وغیرہ لانا ہے، گوشت وغیرہ بنا لینا ہے، ایک دو سالن جو ہے اضافہ کر لینا۔ اگر ہم گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے 1-2 آئٹم اور بڑھا لے، ایک گوشت کا جو ہے، یا پھر اور کسی چیز کا جو ہے، جو پسند ہو، گھر والوں کو جو پسند ہو وہ چیز اس دن جو ہے بنا لیا جائے، اس دن پکایا جائے، اور اس دن جو ہے کھانے کا اہتمام کیا جائے، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ روزانہ کھانے کے اندر جو ہے میٹھی ڈش نہیں ہوتی ہے، تو اس دن جو ہے کوئی میٹھی چیز پکا لے۔ تو یہ چیز ہمیں کرنا ہے، دعوت کا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکالنا ہے کہ ہاں روزی کے اندر جو کھانے کے اندر وسعت کرنی ہے، تو اب یہ لاؤ اور دیگ پکاؤ اور کھچڑا بناؤ اور یہ کرو اور دوستوں کو بلاؤ اور محلے والوں کو بلاؤ، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ بلکہ اجازت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس کے بھی فائدے یہ بتائے کہ اگر ہم اس کو اللہ کا اس کو جو ہے ہم سمجھ کر کریں گے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے جو بات آئی، ہم یہ سمجھ کر کریں گے، تو فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کے اندر برکت عطا کرے گا۔ تو گھر والوں کو جو پسند ہے اس دن وہ پکا لے۔ تو ہمیں یہ دو کام کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ جو ہے ابھی آئیں گے جمعرات، جمعہ یا پھر جمعہ سنیچر کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، 19-20 یا پھر 20-21 کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو جو پسند ہو وہ چیز ہمیں اس دن ان کی خوش دلی کے لیے، ان کے لیے جو ہے ان کو کھلانا ہے، تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سال بھر کے اندر ہمارے روزے کے اندر برکت عطا کرے گا، اور اس کے اندر برکت کے اندر اضافہ کرے گا۔
تو ہمیں یہ 2 عمل کرنا ہے۔ اب اس کو ہم کسی بھی ترتیب سے بنا لیں۔ اب اس کے اندر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی روزہ بھی رکھنے کو کہا جا رہا ہے اور کھانے کے لیے اندر بڑھوتری کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ ہم جو ہے 9 محرم کا جو ہم روزہ رکھنے والے، 19 تاریخ کا جو ابھی روزہ رکھنے والے، وہ روزے کی افطار ہم جو ہے یہ عاشورے کے دن کر رہے۔ مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے ہمارا، مغرب کے بعد جو ہے 10 محرم شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کی افطار ہم کب کر رہے؟ 10 محرم کو کر رہے افطار۔ تو اب افطار کے اندر ہم جو ہے یہ ساری چیزیں پکا لیں، یہ ساری چیزیں بنا لیں، رات کے کھانے کے اندر کچھ اچھی چیزیں بنا لیں۔ اب اس کی سحری بھی جو ہے ہم کر رہے کب؟ 10 محرم کی سحری، یہ سحری بھی ہم 10 محرم کو کر رہے۔ اب سحری کے اندر کوئی اچھی چیز بنا لے، کچھ اچھی چیز کھا لے، تو یہ بھی چیزیں ہو جائیں گی۔ پھر دن بھر کا روزہ رکھ کر پھر اب جو شام میں جو ہے آپ کا دل چاہے جو بنائے، جو چاہے کھائے، تو یہ اس طرح کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اور روزے کے اندر جو ہمیں برکت کے لیے جو عمل کرنا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ اچھی چیزیں لانا ہے، کچھ اچھی چیزیں پکانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اور 10 محرم کے دن ہم اپنے گھر والوں کے لیے جو چیز بھی کھانے پینے کے لائیں گے وہ 10 محرم کے دن ہی شمار ہوگا۔ اگر دن کے اندر لائے، اگرچہ ہم وہ بعد میں کھا رہے، ہم دن میں کچھ لائے، باہر سے لا رہے یا کوئی پارسل منگا رہے، گھر والوں کو کوئی چیز باہر کی پسند ہے وہ چیز لا رہے، تو اس سے ہمیں جو ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، لغویات سے بچنا ہے، ہمیں جو یہ سارے اعمال کرنا ہے۔ اگر واقعی میں اب یہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ واقعی میں اگر ہمیں آل رسول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے نواسوں سے محبت ہے تو ان کے لیے کچھ پڑھائی وغیرہ کرے، درود شریف پڑھے، تاکہ ان تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پہنچے، ان کے آل و اولاد تک درود شریف پہنچے۔ یہ عمل کرے، لغویات سے بچنے کی فکر کرے، کوشش کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو گناہ کا کام دین سمجھ کر کر رہے، یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دے، ہمارے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے محترم بزرگوں، آپ لوگوں سے یہی عرض کرنا تھا، آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرے، تاکہ اور لوگ بھی جو ہے ان لغویات سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی گئی، اس کو جو ہے ویڈیو کی شکل میں ڈالا گیا، تو اس ساری چیزیں جو ہے آپ بھی خود سنیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور دوسروں اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ ابھی جو ہے 19 تاریخ آنے میں وقت ہے، اس سے پہلے اگر یہ سارے لوگ سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہو، میرے حق میں بھی فائدہ ہو، اور یہ ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔